بھائی قریب قریب آ کے بیٹھیں، قریب آ کے بیٹھیں گے تو دل میں بات اترے گی، دور سے سنیں گے تو دور سے ہی بات نکل جائے گی۔ بات کو دھیان سے سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور جس ساتھیوں، اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ایک کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کامیابی جو کیا ہے؟ وہ کامیابی اللہ کے مبارک دین کی ہے، اور دین کی کامیابی کے لیے ہر انسان نکلا ہے، اور ہر انسان قیامت تک نکلتا رہے گا۔ اور دین کی کامیابی کے لیے صحابہ کرام نکلے، دین کی کامیابی کے لیے نبی نکلے، دین کی کامیابی کے لیے انبیاء نکلے، دین کی کامیابی کے لیے انسان نکل رہا۔ نبی والی محنت چل رہی ہے اب تک، اور قیامت تک نبی والا طریقہ انسان چلتا رہے گا۔ نبی کا طریقہ جس انسان کی زندگی میں ہوگا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخر میں بھی کامیاب ہوگا۔ دین اور نبی کا طریقہ انسان کی زندگی میں ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے، اور نبی کا طریقہ اور دین اس انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ آخر میں بھی ناکام ہے اور دنیا میں بھی ناکام ہے۔ اس لیے جس مسجد میں بھی جائیں، مسجد میں گھسنے پہلے دعا کروا لیں، سیدھے پیر سے داخل ہوں۔ بہتر یہی ہے ہم دوسری مسجد بدل لیں تو وہیں سے وضو فرما کے چلیں اور دو دو کی جوڑی بنا کے چلیں۔ اگر رہبر آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو بھی بنائیں، امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو بھی رہبری سکھائیں تاکہ مقام پہ جا کے وہ اپنا کام کر سکے، مقام پہ جا کے ان کے لیے کام کرنا آسان ہو سکے۔ نئے ساتھیوں کو رہبری کروائیں، رہبر ہوں گے لیکن ان کے ساتھ رہبر کو بھی طے کر دیں، دونوں رہبر آگے آگے چلیں، دو دو کی جوڑی بنا کے چلیں، بیچ میں پیچھے امیر صاحب ہوں، دو بیچ میں ساتھی ہوں، اور ایک سائڈ سے چلیں، فکر و ذکر کے ساتھ چلیں۔ نگاہ اتنی اونچی نہ ہو جو ایمان کا خطرہ ہو جائے، نگاہ اتنی نیچی نہ ہو جو چوٹ لگ جائے، درمیانی نگاہ ہو، فکر و ذکر کے ساتھ چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہوئے چلیں، اور مسجد آ جاتی ہے تو سیدھے پیر سے داخل ہو جائیں۔ سیدھے پیر سے داخل ہونے کی دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز تحت المسجد تحت الوضو پڑھ لیں۔ پہلے سامان ایک سائڈ میں رکھ دیں، سامان رکھنے کے بعد 2 رکعت نماز تحت المسجد تحت الوضو پڑھ لیں۔ فوراً ہمارے ساتھی مشورے میں آ جائیں۔ اگر مشورے میں کوئی مقامی نہیں ہے تو مقامی کو لاؤ اور بٹھاؤ۔ اگر مقامی نہیں ہے تو امیر صاحب 2 ساتھیوں کی ایک جماعت بھیجیں باہر کہ مقامی سے ملاقات کے لیے۔ اگر رہبر ہے تو رہبر کو بھی مشورے میں بٹھا لو آپ، اور رہبر سے پوچھو یا مقامی آ جاتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں، ان دونوں کو اپنے مشورے میں شامل کرو، اور خدمت والوں کو پہلے ہی طے کر دو۔ خدمت والے یا امیر کوئی انتظار میں رہیں کہ دعوت کی، کہ دعوت تو انسان دینے کے لیے نکلا ہے، قبول کرنے نہیں نکلا۔ ہم تو دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں۔ دعوت دائی کے لیے اصل ہے، کام اصل ہے، محنت اصل ہے۔ جیسے اللہ کے رسول اپنی امت کو دعوت دینے نکلے تھے، ویسے یہ جماعت اللہ کے رسول کے طریقے بھی زندگی گزارنے والی بن جائے اور نبی کے طریقے بھی دعوت دینے والی بن جائے۔ کہ مشورے میں مقامی آ جاتے ہیں یا رہبر بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے پوچھو، مقامی نہیں ہے تو رہبر نہیں ہے تو مسجد کے امام صاحب کو لاؤ اور اپنے مشورے میں بٹھاؤ۔ اگر مشورے میں امام صاحب نہیں بیٹھتے تو مسجد کے مؤذن صاحب کو بٹھاؤ مشورے میں، کہ انہیں مسجد کی نوعیت معلوم ہے کہ کتنے جڑنے والے، کتنے 4 مہینے والے، سب بتائیں گے امام صاحب، کب گش ہوتا سب بتائیں گے، مشورے میں لاؤ۔ اور بہتر یہی ہے مقامی ہو اور امام صاحب بھی ہو مشورے میں آپ کے، اور مشورے میں امام صاحب یا مقامی بیٹھ جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنے 4 مہینے والے، کتنے چلے والے، کتنے 5 ماہ والے، کتنے مستورات میں بخلانے والے۔ 3 باتوں کو رکھ کے مشورہ سامنے کرنا ہے۔ نقد جماعت، اپنی جماعت، مذہبہ جماعت، نقد جماعت، ان سے پوچھو کہ آپ کی نقد جماعت کب دیں گے آپ ہمیں یہاں سے؟ وہ کہیں گے جی ابھی جماعت لکھ لے، کہیں گے جی ہم تو نئی تشکیل کریں گے، جو رہ گئے ہیں ان پہ بھی محنت کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ بھی ملاقات کراؤ، ان کی دعوتیں کرو، ساتھیوں کو بٹھاؤ، مقامی کی دعوت کرو کہ وہ آپ کا پورا پورا ساتھ دے گا، وہ آپ کا مسجد کے اندر پورا پورا ساتھ دے گا۔ کہ نقد جماعت بناؤ اور اپنی تشکیلیں کرو۔ اب 4 مہینے کی چلے کی نقد جماعتیں نکالو اور نیت سے نکالو کہ اس کے لیے صدقہ کرو۔ اور نقد جماعت، اپنی جماعت، کہ اپنی جماعت اگر کمزور ہے تو کام کو سیکھو مذہبہ جماعت سے، اور مذہبہ جماعت کمزور ہے تو کام کو سیکھو، کام کو سکھاؤ۔ تو یہ محنت ہے، اس لیے ہر ملاقاتوں میں لگے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کا ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں لگے، تعلیم کے اندر لگے، گشت کے اندر لگے، ملاقاتوں میں لگے، کہ
کہ جائے اس ساتھیوں کے بعد مسجد میں لا کے بات کرے کہ تعلیمی گشت کے لیے جا رہا ہے تو مسجد میں لا کے بات کر رہا ہے، ویسے ملاقاتوں کے لیے جا رہا ہے تو مسجد میں لا کے بات کر رہا ہے۔ اصل مسجد میں لا کے بات کرنا ہے سارے ساتھیوں سے، اور جب مسجد میں لا کے بات ہوگی تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی، خیر ہوگی، اور اس میں جس میں اگر مسجد میں لا کے بات نہیں ہوئی تو باہر جو شیطان کے اڈے ہیں۔ ہاں، اس لیے اگر پتنگ کو ڈور سے کاٹ دی جائے، مشورے میں جب ساتھی آ جائے تو ساتھیوں کو بٹھاؤ، سکھاؤ کام کو۔ اگر مشورے کو پتنگ کو ڈور سے کاٹ دی جائے تو کسی ویرانے میں، کسی نالے میں، کسی مکان کی چھت پہ جا کے پڑ جاتی ہے کہ بچوں کے ہاتھ کی کھلونا بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم مشورے سے کھیلیں گے تو اگر ہم مشورے سے کٹیں گے تو سب ہم سے کھیلیں گے، اسباب نہیں ہوں گے لیکن لج سے کام لیں گے۔ اس لیے صبح کی تعلیم میں 3 حصے ہوں گے، 2.5 گھنٹے کی مکمل تعلیم ہوگی، 2.5 گھنٹے کی مکمل ہمارے ہاں تعلیم ہوگی کہ پورے 4 مہینے ایسے ہی معمول چلتا رہے گا، ایسے ہی طریقہ، یہی کام جو اللہ کے راستے پہ کام سکھایا جاتا ہے وہی اپنا مقامی کام ہے، یہ ہے کام کہ جو اللہ کے راستے پہ کام کرنا وہی مقام پہ جا کے کرنا کام۔ تو اللہ کے راستے پہ ساتھی امیر صاحب کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو سکھائے، اور صبح کی تعلیم میں جو حصے ہوں گے وہ 3 ہوں گے کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، اور صبح کی تعلیم میں 3 حصے ہوں گے، کتاب تعلیم، قرآن کا مذاکرہ، سیکھنا سکھانا، کہ کم سے کم سارے تعلیم، جب تعلیم میں ساتھی آ کے بیٹھ جائیں تو 10 منٹ کتاب پڑھ لیں اور فوراً قرآن کے حلقے لگا لیں۔ قرآن کے حلقے 1 گھنٹہ لگیں گے۔ اگر قرآن پڑھنے والے 10 ساتھی ہیں تو 10 حلقے بنا لو، 5 ساتھی تو 5 حلقے بنا لو، کم سے کم بہتر یہی ہے 5 حلقے بناؤ، اور جن سے نہیں آتا اسے سکھواؤ۔ تو یہ محنت ہے، اور قرآن کا صبح قرآن کا مذاکرہ ہوگا، سیکھنا سکھانا ہوگا، اور 6 نمبر کا مذاکرہ ہوگا۔ یہی شام کی تعلیم میں ہے کہ شام کی تعلیم میں 1.5 گھنٹہ ہوگی کہ 1 گھنٹہ سیکھنا سکھانا اور تعلیم ہوگی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے چلنا کہ 4 مہینے کی جماعتیں 120 تعلیم ہو، 120 اوابین ہو، 120 چارج ہو، 120 اشراق ہو، 120 تہجد ہو، کہ 600 نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے راستے پہ ہو، کہ زیادہ سے زیادہ ملاقاتوں میں ساتھی ساتھ دیں۔